خواجہ حیدر علی آتشی غزل ہے، مطلع کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اب بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ سب سے پہلے باری آتی ہے اس کے آہنگ کی، تو آپ شعر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم پڑھیں گے آپ اس طرح اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے آہنگ سے واقف ہو سکیں۔ دوسرے شعر میں آتش کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ تو اگر آپ غور سے پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو آپ اس آہنگ کو سمجھ سکیں گے، اس کو جذب کر سکیں گے۔ حوالہ شاعر میں آپ وہی لکھ دیں گے خواجہ حیدر علی آتش، اور پھر باری آتی ہے شعر کی تشریح کی۔ تشریح کا آغاز اپنے الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی خوش بیانی کو محبوب کے حسن کا مرہون منت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ابھی لکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کے سفید اور چمکدار دانت بہت پسند ہیں۔ جب میں ان دانتوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے اپنی چمک دمک اور قدر و قیمت میں موتیوں کی مثال لگتے ہیں۔ آتش کا ماننا ہے کہ محبوب کے حسین دانتوں کے تذکرے کے ذریعے وہ اپنی شاعری میں موتی پیروتے ہیں۔ گویا محبوب کے سراپے اور اس کی حسین اداؤں کا ذکر کرنے سے ان کی شاعری کا معیار بلند ہو جاتا ہے۔ بقول قتیل شفائی، میری نظر سے نہ ہو دور ایک پل کے لیے، میری نظر سے نہ ہو دور ایک پل کے لیے، تیرا وجود ہے لازم میری غزل کے لیے۔ یہ شعر آپ لکھ دیں گے تو دوسرے شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔